میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے گردوں میں پتھری بن جانے کے حوالے سے، یعنی کڈنی سٹون کے حوالے سے۔ ہمارے ملک پاکستان میں گردوں کی پتھری کا مرض بہت تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر ایشیائی ممالک میں آپ دیکھتے ہیں تو یورپین ممالک سے زیادہ ہمیں ایشیائی ممالک میں گردے کی پتھری بنتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اس کے مریض بھی زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں، یہ پتھری بنتی کیوں ہے، اور اس میں پرہیز کیا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا بہترین علاج کیا ہے، اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں دو گردے رکھے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دونوں گردوں سے ایک پیشاب کی نالی نکلتی ہے جسے یوریٹر کہا جاتا ہے۔ یوریٹر آگے جا کے اختتام پذیر ہوتے ہیں یورینری بلیڈر پہ، جسے پیشاب کی تھیلی کہا جاتا ہے، اور اس سے آگے ایک باریک یا چھوٹی پیشاب کی نالی نکلتی ہے جسے یوریتھرا کہا جاتا ہے۔ اب گردے کی پتھری گردے میں بھی بن سکتی ہے، یوریٹر میں بھی بن سکتی ہے، یا یورینری بلیڈر یعنی کہ مثانے میں بھی بن سکتی ہے۔ اب گردے کی پتھری بنتی کیوں ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے ہاں اس وقت تک تقریباً 70% جن لوگوں کو گردے کی پتھری بنتی ہے اس کی وجہ ڈاکٹرز معلوم نہیں کر پاتے۔ میڈیکل کی بکس میں اس کا لکھا گیا کہ ایڈیوپیتھک ہے، مطلب اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم، جینیٹک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں ان میں جو زیادہ وجہ ہمیں ملتی ہے، پانی کا کم پینا، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے میٹابولزم کا خراب ہونا، جیسا کہ تھائرائیڈ کا پرابلم ہونا، گلے کے خدود کا پرابلم ہونا، جو کہ آپ کے بیسک میٹابولک ریٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر وہاں پہ ڈسٹربنس ہو جائے تو کیلشیم کا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گردوں میں خود کسی قسم کی پرابلم ہونا، ٹھیک ہے، جگر کے مسائل ہونا۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گرمی میں زیادہ کام کرتے ہیں یا بند جگہوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن وہاں پہ ہیٹ اپ ہوتی ہے، حرارت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ لیکوڈ انٹیک اپنی نہیں لے رہے، تو ان میں گردے کا مرض ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اس میں ایک بہت آج کل کے دور میں ہمیں ملتا ہے سیلف میڈیکیشن والے مریض، جو کہ از خود بہت ساری وٹامن ڈی خاص کر اور کیلشیم کے سپلیمنٹس از خود استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جنک فوڈ ہو گیا، بازاری جو خوراک ہے جیسے کہ پیزا، برگر، شوارما، اس میں چونکہ آپ کے نیوٹرینٹس بیلنس فارم میں نہیں ہوتے تو وہ بھی گردے کی پتھری بننے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو شراب نوشی اور سگریٹ اسموکنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی گردے میں پتھری بن جانے کی وجوہات میں ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گردے کی پتھری ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، تو عام طور پہ ہمیں 12 سے زائد قسم کی پتھری ملتی ہے، لیکن زیادہ ہمیں جو انکاؤنٹر ہوتا ہے جن مریضوں کے ساتھ، تو اگر ان کا پتھری نکلنے کے بعد ہم بائیو کیمیکل انالائسس کرواتے ہیں تو وہ کیلشیم آکزیلیٹ، کیلشیم فاسفیٹ اور یورک ایسڈ سٹون، انڈیگو سٹون کی بنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ایسی پتھریاں بھی بنتی ہیں جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ایسے بیکٹیریا اگر ہم پانی بوائل کر کے نہیں پی رہے تو وہ بھی گردے کی پتھری بن جانے کی وجہ بنتی ہے۔ ایسے لوگ جو پیشاب روکتے ہیں ان میں بھی اس قسم کا معاملہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بتا دیں اور اس کی اقسام بتا دیں۔ اب آتے ہیں ہم کہ اس کی سمٹمز کیا ہوں گی، علامات کیا ہوتی ہیں گردے کی پتھری کے۔ دیکھیں، گردے کی پتھری بن جانے سے ایک تو یہ ہے کہ کمر میں درد کا رہنا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے، پیشاب رک کے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو تکلیف کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بخار کا رہنا، اگر ہم پیشاب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں خون کے ذرات یا پیپ کے ذرات ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید اس مریض کو گردے کی پتھری ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہم کنفرم کیسے کرتے ہیں، تو اس کے لیے کنفرمیشن کے لیے ہمیں کچھ ڈائگنوسس ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، جیسے کہ یورین آری، پیشاب کا ٹیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ ہمیں کروانا پڑتا ہے، کہ یو بی، ایکس رے کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں اگر اس میں بھی فائنڈ آؤٹ نہیں ہو رہا تو بسا اوقات بہت کم کیسز میں ہمیں سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاج کے حوالے سے یاد رکھیں کہ بہت سارے طریقہ علاج اس وقت رائج ہیں۔ زیادہ تر علاج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شعاعیں لگا دی جائیں یا اس کی جو ہے سرجری کر دی جائے، لیکن
یہ جو آپشن ہے اس سے پہلے اور جو بہترین آپشن ہے وہ ہومیوپیتھک علاج ہے۔ ہومیوپیتھی میں لا تعداد کیسز پوری دنیا میں گردے کی پتھری کے، گردے کے فیلئر کے ہر سال ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں گردے کی ساخت، اس کا سٹرکچر، اس کا فنکشن مینٹین رکھتے ہوئے وہ ٹھیک کرنے کی ہومیوپیتھک دوائیں صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ گردے کی پتھری سے سفر کر رہے ہیں یا آپ کو گردے کی پتھری کی تکلیف ہے تو آپ doclycare.com پہ رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کے مشورہ آپ کو چاہیے اس حوالے سے تو بھی آپ doclycare کی جو ویب سائٹ آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ یہاں سے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، آپ کو مستند رائے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔